بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ انصاری نیٹ ورک کے تمام دوستوں کو میں محمد سلیم کی طرف سے خلوص بھرا سلام ایک بار پھر حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ۔ اسی طرح اسلامی ویڈیو دیکھنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئے ویڈیو کا نوٹیفیکیشن پہنچے سب سے پہلے آپ تک۔ حضرت اسماء بنت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی حضرت ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن اور جنتی صحابی حضرت جبیر ابن العباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی ہیں۔ حضرت عبداللہ بن جبیر انہی کے سکم سے پیدا ہوئے۔ ہجرت کے بعد مہاجرین کے یہاں کچھ دنوں تک اولاد نہیں ہوئی تو یہودیوں کو بڑی خوشی ہوئی، بلکہ بعض یہودیوں نے یہ بھی کہا کہ ہم لوگوں نے ایسا جادو کر دیا ہے کہ کسی مہاجر کے گھر میں بچہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس فضا میں سب سے پہلے جو بچہ مہاجرین کے یہاں پیدا ہوا وہ یہی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ پیدا ہوتے ہی حضرت بی بی اسماء نے اپنے فرزند کو بارگاہ رسالت میں بھیجا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مقدس گود میں لے کر کھجور منگائی اور خود چبا کر اس بچے کے منہ میں ڈال دیا اور عبداللہ نام رکھا اور خیر و برکت کی دعا فرمائی۔ یہ اس بچے کی خوش نصیبی ہے کہ سب سے پہلی غذا جو اس کے پیٹ میں گئی وہ کھجور علیہ السلام کا لعاب دہن تھا۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے بچے کے اس شرف پر بڑا ناز تھا۔ ان کے شوہر حضرت جبیر رشتہ میں حضور کے پھوپھی جات بھائی ہیں، مہاجرین میں بہت ہی قریب تھے۔ حضرت بی بی اسماء جب ان کے گھر میں آئی تو گھر میں نہ کوئی لونڈی تھی نہ کوئی غلام، گھر کا سارا کام دھندا ہی کیا کرتی تھی، یہاں تک کہ گھوڑے کا گھاس دانا اور اس کی مالش کی خدمت بھی یہی انجام دیا کرتی تھی، بلکہ اونٹ کی خوراک کے لیے کھجوروں کی گٹھلیاں باغوں سے چن کر اور اپنے سر پر گٹھلی رکھ کر لایا کرتی تھی۔ ان کی یہ مشقت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو ایک غلام عطا فرما دیا تو ان کے کاموں کا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ آپ فرمایا کرتی تھی کہ یہ غلام دے کر گویا میرے والد نے مجھے آزاد کر دیا۔ یہ محنت ہونے کے ساتھ ساتھ بڑی بہادر اور بڑے دل گردہ والی عورت تھی۔ ہجرت کے وقت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا توسہ سفر ایک تھیلے میں رکھا گیا اور اس تھیلے کا منہ باندھنے کے لیے کچھ نہیں ملا تو حضرت بی بی اسماء نے فوراً اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر اس سے توسہ دان کا منہ باندھ دیا۔ اسی دن سے ان کو ذات النطقین کا معزز لقب ملا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو حضور علیہ السلام کے ساتھ ہجرت کی، لیکن حضرت اسماء نے ان کے بعد اپنے گھر والوں کے ساتھ ہجرت کی۔ سن 63 ہجری میں کربلا کے واقعہ کے بعد جب یزید پلید کی فوجوں نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان ظالموں کا مقابلہ کیا اور یزیدی لشکر کو کتوں اور چوہوں کی طرح دوڑا دوڑا کر مار ڈالا۔
اس وقت بھی حضرت اسما مکہ مکرمہ میں موجود رہ کر اپنے فرزند حضرت عبداللہ ابن زبیر کی ہمت بڑھاتی اور ان کی فتح و نصرت کے لیے دعائیں مانگتی رہیں۔ اور جب عبد الملک ابن مروان کے زمانۂ حکومت میں حجاج بن یوسف ثقفی ظالم نے مکہ مکرمہ پر حملہ کیا اور حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ عنہ نے اس ظالم کو فوجی کاملی مقابلہ کیا، تو اس خنجور جنگ کے وقت بھی حضرت اسما مکہ مکرمہ میں اپنے فرزند کا حوصلہ بڑھاتی رہیں، یہاں تک کہ جب عبداللہ ابن زبیر کو شہید کر کے حجاج بن یوسف نے ان کی مقدس لاش کو سولی پر لٹکا دیا اور اس ظالم نے مجبور کر دیا کہ بیوی اسما چل کر اپنے بیٹے کی لاش کو سولی پر لٹکتے ہوئے دیکھیں، تو آپ اپنے بیٹے کی لاش کے پاس تشریف لے گئیں۔ جب لاش کو سولی پر دیکھا تو نہ روئیں نہ بلبلائیں، بلکہ نہایت جرأت کے ساتھ یہ فرمایا کہ سب سوار تو گھوڑوں سے اتر گئے لیکن اب تک یہ سوار گھوڑے سے نہیں اترا۔ پھر فرمایا کہ اے حجاج، تو نے میرے بیٹے کی دنیا خراب کی اور اس نے تیرے دین کو برباد کر دیا۔ اس واقعہ کے بعد بھی چند دنوں حضرت اسما زندہ رہیں۔ مکہ مکرمہ کی قبرستان میں ماں بیٹے دونوں کی مقدس قبریں ایک دوسرے کے برابر میں بنی ہوئی ہیں، جن کو نجدیوں نے توڑ پھوڑ ڈالا ہے، مگر ابھی نشان باقی ہیں۔ اور سن 1959 میں ان دونوں مزاروں کی زیارت میں نے کی ہے، رضی اللہ تعالی عنہ۔ اسلامی بہنوں، حضرت بی بی اسما رضی اللہ عنہا کی غریبی اور اپنے شوہر کی خدمت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی محبت، پھر ان کی بہادری اور جرأت با استقلال کے ان واقعات کو بار بار پڑھو اور ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرو، اور یہ بھی سن لو کہ پہلے جو حضرت اسما کے شوہر بہت ہی غریب تھے مگر بہت ہی بڑے مجاہد تھے، بہت زیادہ مال غنیمت میں سے حصہ پایا، یہاں تک کہ بہت مالدار ہو گئے، اور پھر ان کے مالوں میں اس قدر خیر و برکت ہوئی کہ شاید ہی کسی صحابی کے مال میں اتنی خیر و برکت حاصل ہوئی ہوگی۔ یہ ان کی نیک نیتی اور اسلامی کی خدمتوں اور عبادتوں کی برکتوں کے میٹھے میٹھے پھل تھے جو ان کی دنیا کی زندگی میں ملے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ان اللہ والیوں کے لیے جو نعمتوں کے خزانوں تیار کیے، ان کو نہ تو کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی کے خیال میں آ سکتا ہے۔ اے اللہ کی بندیوں، ہمت کرو اور کوشش کرو اور ان نیک بندیوں کے طریقوں پر چلنے کا پختہ ارادہ کر لو، انشاءاللہ تعالی جل ثناؤ کی امداد و نصرت تمہارا بازو تھام لے گی، اور انشاءاللہ تعالی دنیا و آخرت میں تمہارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ بس شرط یہ ہے کہ اخلاص کے ساتھ یہ عزم کر لو کہ ہم ان اللہ والی مقدس بیویوں کے نقش قدم پر اپنی زندگی کی آخری سانس تک چلتے رہیں گے، اور اسلام کے عقائد و اعمال پر پوری طرح کاربند رہ کر دوسری عورتوں کی اصلاح حال کے لیے بھی اپنی طاقت پر کوشش کرتی رہیں گی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ دوستوں کو بہت پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آ جائے تو لائک اور شیئر کر دیجئے اور ایک پیارا سا کمنٹ کر دیجئے۔ اب ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ، تو دیجئے اجازت۔ اللہ آپ سب کا نگہبان۔